بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اس بات کی وصیت کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو اس بات کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا، ملت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے تم کو چن لیا، تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ یہ تو کل کا سبق اور کل کی آیت تھی اور اسی کے ساتھ ربط ہے، اس لیے اس آیت کو پڑھا گیا۔ ام کنتم شہداء، یہ آج کا سبق ہے۔ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آنے لگی تھی۔ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، تو ان کے بچوں نے کہا، نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، آپ کے باپ دادا جیسا کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، ان تینوں آپ کے باپ دادا کے آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، ان سب کا الہ ایک ہی ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور بچوں نے کہا کہ ہم اسی ایک معبود کے فرمانبردار بن کر رہیں گے۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب موت آنے لگی تھی، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ داداؤں کے معبود جو ایک ہی ہیں، ہم اسی کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرمانبردار اور اطاعت گزار بن کر رہیں گے۔ اس آیت میں جو آج کا سبق ہے، ام کنتم شہداء، اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آنے لگی تھی؟ دوسری بات، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تیسری بات، بچوں نے کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ داداؤں کے معبود کی جو ایک ہی ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ چوتھی بات، ہم اسی کے فرمانبردار بن کر رہیں گے۔ کل کے سبق کی اور آج کے سبق کی آیت کیوں پڑھی گئی، وجہ کیا؟ تو کل ایک واقعہ بتایا آپ کو میں شان نزول کے طور پر۔ تو وہ واقعہ کیا تھا کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، یہ آیتیں کیوں نازل ہوئی، اس کا پس منظر اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ واقعہ ہے۔ یہ آیتیں کیوں نازل ہوئی، تو یہ واقعہ آپ سن لیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیاں آئے، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا تھا، ایسا کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاص کر کے نام لے کر کہنے لگے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تھا، ان کی بالکل موت کا وقت قریب تھا، تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ تم اسی یہودیت پر مضبوط رہنا، ایسا کہنے لگے۔
تو حضرت یہودی آ کر کیا کہنے لگے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو یہودی بن کر رہنے کی وصیت کرتے ہیں، تم کو یہ معلوم نہیں ہے کیا؟ ایسا بول کر کہنے لگے. تو ان کے رد میں، ان کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئی. حقیقت وہ نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو تم یہودیت پر مضبوطی سے جم کر رہو، تم یہودی بن کر رہو، یہ نہیں بولے. انہوں اپنے بچوں سے حقیقت کیا ہے، انہوں کیا بولے اپنے بچوں کو؟ ما تعبدون من بعدی، یہودیت پر مضبوط رہو، یہ نہیں بولے. انہوں کیا بولے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، یہ بولے. سو اور ان کے بچے بھی کیا بولے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ داداؤں کے معبود کی جو ایک ہی ہے، ہم اسی کی بات کرتے رہیں گے. یہ بچوں نے کہا. اب ان کا کہنا، یہودیوں کا کہنا کیا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو یہودی بن کر رہو بول کر انہوں وصیت کرے. تو اب تمہیں بھی یہودی بن جاؤ، تمہارے باپ دادا دونوں بھی، تو تمہیں بھی یہودی بن جاؤ. انہوں بھی اپنے بچوں کو یہودی بننے کے لیے کہے تھے، تمہیں یہودی بن جاؤ بول کر ان کا کہنا ہے یہ یہودیوں کا، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہودی بننے کی تعلیم نہیں دی. انہوں نے اپنے بچوں کو کہ تم کس کی بات کرو گے یہ سوال کیا تھا، اور بچوں نے جواب کیا دیا؟ اسی ایک اللہ کی بات کریں گے جو تم اور تمہارے باپ دادا کرتے آتے تھے، ہم انہی کی بات کریں گے، ایک اللہ کی بات کریں گے. بچوں نے بھی یہ جواب دیا. اب حقیقت جواب یہ ہو گیا. اور تاریخی باتیں سنو. حضرت حضور کل بھی بتایا میں آپ کو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ الگ ہے، دور ہے. اور حضرت یہودی مذہب کب شروع ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہودی مذہب شروع ہوا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کب آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کا زمانہ، حضرت اسماعیل کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، سب کا زمانہ ایک ہی ہے کیا؟ نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 100 سالوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، دنیا میں آئے ہیں جب یہودی مذہب شروع ہوا. لیکن ان کا، یہودیوں کا یہ کہنا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں کہ تم یہودیت پر مضبوط رہو بول کر، یہ کہنا یہ درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں یہودی مذہب وہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہی نہیں ہیں، تو پھر یہودی مذہب کیسے شروع ہوا ہوگا؟ ان کی بات ہی غلط ہے. تو اس کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے ایک اللہ کی بات کریں گے یہ کہا ہے. یہودی بن کر رہو یہ کہاں انہوں نے؟ کہاں ہے آیت کے اندر؟ یہ کہاں آیت کے اندر ہے یہودی بن کر بول کر؟ کون سی آیت کے اندر ہے؟ کہاں بھی نہیں ہے. چپ کے بول کے سنا کر یہودی. تو ان کے رد میں آیتیں نازل ہوئی ہیں. تو جب سوال کیا تھا ان کا کہ یہودی بن کر رہو، انہوں وصیت کرتے ہیں، تو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بن جاؤ ایسا کہتے ہیں. جبکہ اس طرف بھی آیت آئی تھی وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہودی لوگوں اور عیسائی لوگوں کو تم راضی نہیں کر سکتے، وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. وہ تم سے راضی ہونا تو کیا کرنا بولو؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تم ان کی اطاعت کرو گے، ان کے کلچر، کیریکٹر کو، کردار کو اپناؤ گے. مطلب کیا؟ تم اگر یہودی بن جاؤ گے تو وہ تم کو ایکسپٹ کریں گے، قبول کریں گے، تم کو سراہیں گے. یہ اللہ حضور سے ارشاد فرما رہا کہ یہودیاں عیسائیاں تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، تم کبھی بھی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو راضی نہیں کر سکتے، اور تم سے راضی ہوں گے بھی نہیں. وہ کب راضی ہوں گے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تم ان کے مذہب کی اطاعت کرو گے تو تب وہ تم سے راضی ہوں گے. مطلب کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ لوگ یہودی بننے پر کہہ رہے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بن جائیں گے تو وہ لوگ حضور کو بڑا مانیں گے. کیا ضرورت ہے حضور کے یہودی بننے کی؟ جبکہ یہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو فالو کرنا تھا، لیکن الٹا ہو گیا. ان کی کتابوں میں یہ بات تھی کہ اسلام کو فالو کرو، حضور کی بات مانو، حضور پر ایمان لاؤ. اور حضرت موسیٰ جتنے پیغمبر آئے پورے پیغمبروں کا پیغام یہی تھا کہ آخری زمانے میں نبیوں کے سلسلے اور کڑی کی آخری کڑی، آخری اینٹ، نبیوں کے گھر کی، محل کی آخری اینٹ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تم ان پر ایمان لانا. یہ ہر نبی کا پیغام تھا اپنی امت کے لیے. لیکن ان کی کتابوں میں تھا، ان کے پیغمبروں نے ان کو کہا تھا. پھر بھی ان تمام باتوں کے باوجود بھی کتابوں کو پڑھتے تھے، سنتے تھے، سمجھتے تھے، پیغمبر سمجھاتے تھے. پھر بھی کیا کریں انہوں؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانی، ان پر ایمان لے کر نہیں آئے، الٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی بننے کا پیغام دیتے تھے اپنے باپ داداؤں کا حوالہ دے کر، ان کی تاریخ بتا کر کہ دیکھو تمہارے باپ داداؤں میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے دیکھ اپنے بچوں کو یہودی بننے کی، یہودی مذہب پر مضبوط رہنے کی تعلیم دے رہے ہیں، اس لیے تم بھی کیا ہو جاؤ، یہودی بن جاؤ، یہ کہتے ہیں۔ تو ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جو وصیت کی ہے وہ اسلام پر، ملت ابراہیمی پر، ملت ابراہیمی پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، مذہب، ان کے مذہب کے اندر پکا توحید تھا، تو اس پر عمل کرنے اور اس کی اطاعت کرنے کی تعلیم، اور ان سے انہوں نے اپنے بچوں کو وہ سوال کیا تھا۔ یہودیت پر جم کر رہو یہ سبق نہیں ہے، یہ آیت بھی نہیں ہے، یہاں اس کا جملہ بھی نہیں ہے، اس لفظی بھی نہیں ہے یہاں۔ اب یہ لوگ ایڈیشن کر کے بول رہے ہیں، ایڈیشن، تو وہ بات نہیں ہے۔ یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات کیا، سمجھ میں آگی بات، تو حضرت یہودی مذہب کب شروع ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ بہت سو سالوں کا فاصلہ ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو یہودی مذہب پر جم کر رہو بول کر اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، تو ان کی یہ بات غلط ہے۔ غلط کیسا ہے تو سمجھ میں آگی بات، ان کا زمانہ، یعقوب علیہ السلام کا زمانہ الگ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ الگ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ابھی یہودی مذہب شروع نہیں ہوا۔ یہودی مذہب کا تو کیا، تورات کو ماننا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، یہ یہودی مذہب۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ، دونوں زمانوں کے بیچ میں، دونوں پیغمبروں کے زمانے میں بہت سو سالوں کا فاصلہ ہے۔ تو ان کا کہنا یہ غلط ہے، تاریخی حساب سے بھی سمجھ میں آ رہی بات یہ۔ تو یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات کیا کہ دیکھو، ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو پہلی بات اپنے ایمان کی بھی فکر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی توحید پر جمانے کی کوشش میں رہے، اور اپنا آپ بھی آدمی موحد بن کر رہے، اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی ان کو بھی توحید کا پیغام، توحید کی تعلیم دیتا رہے، اپنے بچوں کی بھی موحد بن کر جینے اور موحد بن کر مرنے کی ان کو پیغام، میسیج اور ان کو وصیت کرتا رہے، ان کو تعلیم دیتا رہے۔ یہ اس آیت کے آج کے سبق سے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اور ایک بات بھی کیا کہ جب پیغمبراں، ان کا پورا خاندان پیغمبروں کا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا خاندان 4 پشتوں میں نبی ہیں انہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بابا کون؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بابا کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دادا، انہوں نبی، ان کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، انہوں نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، پورے نبیان ہے، اوپر سے نیچے تک پورے نبیان ہے، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، پورے انہوں نبیان رہ کر بھی انہوں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے ایمان کی فکر کر رہی، توحید کی فکر کر رہی۔ تمہیں میرے بعد کس کی پوجا پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، انہوں نبیان رہ کر اپنے بچوں سے پوچھ رہی۔ اب ہمیں کیا کرتی مرتے وقت میں، جب ان کا موت کا وقت قریب تھا تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ اب ہمیں کیا کرتے، کیا بھی نہیں کرتے، کسی چیز کی وصیت نہیں کرتے ہیں، زندگی بھر ان کو تعلیم نہیں دیتے، ترغیب نہیں دیتے دین کی تعلیم حاصل کرو بول کر۔ پہلی بات، پہلی غلطی کیا، ہم خود حاصل نہیں کرتے دین کی تعلیم، اور اپنے بچوں کو حاصل کرنے کے لیے چھوڑتے بھی نہیں، بھیجتے بھی نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہ ہمارے سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں کیا، موت کے وقت میں بچوں کو تم کس دن پر جم کر رہو گے، تمہیں کس خدا کو اپنا خدا سمجھ کر اس کی بات کرتے رہو گے، یہ ہمیں کہاں پوچھتے، نہیں پوچھتے۔ اور ہمارے بچے بھی کسی بھی چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں رہتے، انہوں کب مرتی بول کر دیکھ لیتے رہتے، انہوں مر گئے تو ان کا مردہ اٹھائیں گے، پراپرٹی پوری ہڑپ کر لیں گے، یہ رہتی سوچ۔ اور ہماری سوچ بھی کیا کہ پراپرٹیاں، جنگلاں، دھن دولت سب بنا کر بچوں کے حوالے کر کے جانے کی فکر رہتی ہے۔ زندگی بھر جب رہتے ہیں تو پھر یہی فکر رہتی ہے کہ کسی کتنا دینا، میری خدمت کون کتنا کر رہا اسے میں کتنا دینا، یہی فکر رہتی ہے۔ بچوں کو پراپرٹی بنانے کی فکر ہے، بچوں کو موحد بنانے کی فکر نہیں ہے۔ انہوں نبیاں رہ کر فکر کر رہی بچوں کے توحید کی۔ اب ہمیں کیا کر رہے دیکھو، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم یہاں سے سبق ملنے والا ہمارے لیے سبق اور پیغام کیا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو زندگی میں توحید کا جام پلائیں، ان کو موحد بنائیں۔ دوسری بات کیا، موحد بننے کے لیے، توحید کا علم بردار بننے کے لیے ایک کام تو کیا، خود بھی آدمی دین کی تعلیم سے آراستہ ہو، ایمان کے تقاضوں کو سنے سمجھے،
اور ایمان کن چیزوں سے ایمان چلے جاتا ہے، کون سے باتیں بولنے سے ایمان چلے جاتا ہے وہ سیکھیے، کون سے کام کرنے سے ایمان باقی رہتا ہے وہ سیکھیے، سنیں، خود بھی ایمان کے تقاضوں کو اور ایمان کے زائل ہونے کے اسباب کو سنیں، ایمان باقی رہتا ہے کن اسباب سے، ایمان چلے جاتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ سنیں سمجھیں، اور خود مطلب کیا، خود موحد بن کر رہے، خود دین کی تعلیم سے آراستہ ہو کر رہے، اور پھر اپنے بچوں کے لیے بھی دین کی تعلیم کی فکر کرے، ایمان پر جینے مرنے کی فکر کرے۔ اور ایک بات کیا سمجھ میں آنے والی یہاں سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے کہا کہ ہم قالوا نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، آپ کے باپ دادا، کون باپ دادا؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، تو ہم ان کی بھی عبادت، ان کے معبودوں کی بات کریں گے، آپ کے معبود کی اور ان تمہارے باپ داداؤں کے معبود کی بات کریں گے۔ تو یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات کیا، دوسری بات، ایک تو بچوں کے خود کی ایمان کی فکر اور بچوں کی ایمان کی فکر، خود کے موحد بن کر رہنے کی فکر اور اپنے بچوں کے بھی موحد بننے کی فکر۔ دوسرا پیغام آج کے سبق سے میسیج کیا کہ چچا ہے یا باپ دادا ہے تو ان کو بھی باپ بول کر بول سکتے ہیں، تو یہاں سے وہ سبق مل رہا ہے، تو ان کے مذہب پر رہنا، تو وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اپنے باپ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے معبود کی بھی عبادت کریں گے اور تمہارے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، تو ان کے باپ دادا کون بولو، ان کے باپ کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے، ان کے بچوں کے دادا کون؟ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پردادا ہوتے۔ اب بیچ میں انہوں کس کا نام بھی لے رہی؟ اسماعیل علیہ السلام کا نام بھی لے رہی، جبکہ ان کے خاص دادا نہیں، ان کے خاص دادا بھی نہیں، پردادا بھی نہیں، اسماعیل علیہ السلام، ان کے خاص دادا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں کے خاص دادا کون؟ اسحاق علیہ السلام، پردادا کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام خاص دادا بھی نہیں، پردادا بھی نہیں، پھر بھی ان کا نام کہیں کو لے رہی انہوں، تو وجہ کیا؟ تو انہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا لگتے، تو ان کے دادا کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں کے دادا اسحاق علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ تو یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات کیا کہ چچا کا مرتبہ حدیث میں بھی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ چچا کا مرتبہ باپ کے درجے میں ہوتا ہے، جو قدر چچا کی ہوتی ہے، چچا کی ہوتی ہے، وہ قدر جو قدر باپ کی ہوتی ہے وہ قدر چچا کی بھی ہوتی ہے۔ اب اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ مرتبہ، وہ ادب تمیز چچا کا بھی کرنا، جیسا باپ سے زور سے بات نہیں کرتے ویسا چچا سے بھی زور سے بات نہیں کرنا۔ اچھا، اگر ماں کا انتقال، اور ایک بات سمجھ میں آنے والی بھی، یہ بھی حدیثوں میں ہے کہ جیسا ماں کا درجہ ہے اسلام کے اندر ویسا خالہ کا بھی درجہ ہے، جیسا ماں کا ادب کرتے ہیں ویسا خالہ کا بھی ادب کرنا۔ اب اگر ماں کا انتقال ہوگا تو کیا کرنا؟ خالہ سے پوچھتے رہنا، خالہ کی خدمت کرتے رہنا۔ باپ کا انتقال ہو گیا تو پھر کیا کرو؟ چچا کی عظمت، ان کا قدر، ان کا احترام کرتے رہو، یا پھر باپ کے جو خاص دوستان تھے تو ان کی قدر کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان سے کیا تو ضرورت پڑی، گھر کا کوئی مسئلہ ہے شادی وغیرہ کا تو باپ کے دوستوں سے مشورہ کرتے رہنا، ان سے کوئی رائے لیتے رہنا، باپ ہمارے بابا کیا کرتے تھے، چچا کیا کرتے تھے، ماموں بول کر باپ کے دوستوں سے یا چچا سے کوئی بات میں مشورہ لیتے رہنا۔ دوسرا کیا کہ اگر ماں کا انتقال ہوگا تو پھر ماں کی بہن خالہ ہے تو اس سے ماں کے انتقال کے بعد اس کی خدمت کرنا، اسے خوش رکھنا، ماں کو کیا چیزیں پسند تھی، ماں کو سگے کون ہیں، ماں کے کون خالہ نو ہے، وہ سب چیزیں پوچھ کر ماں کے سیاح کون ہیں تو ان کی بھی خدمت کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ تو یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات وہ ہے کہ چچا ان کی بھی قدر کرے اور خالہ ان کی بھی قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے معاشرتی معاملات کو جیسا پیغمبروں نے حل کیا ہے، سالو کیا ہے، ویسا اپنے معاشرتی معاملات کو نبیوں کی تعلیمات سے تعلیم حاصل کر کے سبق لے کر ویسے ہی اپنے معاملات کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موحد بن کر جینے اور موحد بن کر مرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خود کے توحید پر رہنے کی فکر کرنا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی موحد اور توحید پر جمع رہنے کی فکر کرنا ہے۔ اللہ اس کے لیے ہمارے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ الحمدللہ۔